یہ ہے RNC نیوز۔ آج ہفتہ 20 ستمبر 2014۔ میں مسعود منظور ارکانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ RNC نیوز سے اردو زبان میں ہفتہ واری روہنگیا خبروں کی سرخی۔ جنوب منگڈو ناروبیل میں پھر سے چیک کا عمل جاری ہے۔ منگڈو سنگری علاقے میں پولیسوں کا چھاپا۔ ارکان میں MSF کی امدادی سرگرمی پھر سے شروع۔ بدھسوں کی کشتی سے بم برآمد ہوئے، الزام مسلمانوں پر۔ RNC نیوز سے روہنگیا خبروں کی تفصیل۔ جنوب منگڈو ناروبیل کے علاقے میں 11 ستمبر 2014 سے چیک کرنے کا عمل جاری ہو گیا ہے۔ چیک کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ پولیس ملٹری میں 10 آدمیوں کو چنا گیا ہے۔ بستی میں داخل ہوتے وقت ان کی نظر 2 آدمیوں میں پڑی، جس میں سے ایک کا نام ہارون جس کی عمر 30 سال اور دوسرے کا نام حبیب الرحمن جس کی عمر 60 سال تھی۔ جب ان سے چیک لینے آ رہے تھے، ان میں سے ایک شخص فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ دوسرے شخص جس کی عمر 60 سال وہ بھاگنے میں ناکام ہوا۔ پولیسوں نے پکڑ کر مار پیٹ کر کے زبردستی چیک لیا۔ یاد رہے، ارکان میں ابھی چیک کرنے کا سلسلہ بہت ہی بے دردی سے لیا جا رہا ہے۔ چیک کرنے کے دوران ڈپارٹمنٹ پولیس ملٹری کو 4 گروپوں میں مشتمل کر دیا اور چیک لینے کے لیے جہاں پر بھی کوئی ملے ان سے زبردستی چیک لیا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں، گھروں سے عورتوں کو بڑے ہی بے رحمی بے دردی سے مار پیٹ کر گھر سے نکال کر چیک لیا گیا۔ ان میں سے 2 عورتوں کو بڑے ہی ذلیل اور مار پیٹ کر لائے، جن کے شوہر کا نام یہ ہے صدیق احمد اور دوسرے کا نام حسین احمد، اور جن گھروں میں زبردستی گئے ان میں سے چند آدمیوں کے نام یہ ہے لقمان حکیم، نور السلام اور عبد الولی۔ ان 2 علاقوں میں ناروبیل سنگری میں بڑے ہی زبردستی سے چیک لیا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے منگڈو سنگری کے بستی میں رات 4 بجے پولیس والوں نے چھاپا مارا۔ چھاپا مارتے وقت پولیسوں نے پوری بستی کو اپنی حراست میں لے لیا۔ حراست میں لینے کے بعد کچھ افراد بستی سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ گرفتار کو نامعلوم مکان پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور نہ ہی ان گرفتار افراد کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ گرفتار کرنے والوں کے نام یہ ہے مولوی نور السلام ولد علی، لالو ولد مظہر میاں، ابو الکلام ولد قادر حسین، ابو عالم بن نور السلام۔ ارکان میں غیر سرکاری امدادی اداروں کو 2 ماہ پہلے ارکان سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جن میں ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے معروف غیر سرکاری تنظیم MSF بھی شامل تھے۔ MSF کے اپیل اور درخواست کے بعد MSF اور برما حکومت میں معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد برمی حکومت نے امدادی سرگرمی شروع کر دینے کی اجازت دے دی۔ ارکان سے غیر سرکاری امدادی کو بے دخلی کے بعد سے 1,25,000 سے زائد افراد IDP کیمپوں میں موجود متاثرین بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو گئے تھے۔ MSF کی امدادی سرگرمی کی وجہ سے ان کی مشکلات میں تھوڑی کمی پیش آ گئی اور ارکان کے لوکل حکومت نے برما کے بڑے بڑے عہدیداروں سے بات چیت کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ ارکان میں رہنے والے بیمار روہنگیا متاثرین کو دوائیں فراہم کی جائے۔ کچھ دن پہلے بدھسوں کی کشتی سے بم برآمد ہوئے۔ بم برآمد ہوتے وقت سارا الزام مسلمانوں پر لگا دیا۔ ارکان کے بدھسوں نے روہنگیا مسلمانوں کو برما سے نکالنے کا یہ نیا پلان بنایا ہے۔ حکومت کے خلاف ہر غلط کام اور پالیسی یہ بدھس کرے نام مسلمانوں پر لگا کر شور شرابہ کرتے ہیں۔ اس برما کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم اور مار پیٹ کرتے ہیں اور حکومت کے سامنے ان کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ ان سب حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارکان کے الیکشن کمیٹی کے سربراہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ارکان میں رہنے والے مقیم روہنگیا مسلمانوں کو ووٹ دینے کی اجازت دی ہے۔ اس بات کو سن کر بدھسوں نے مسلمانوں پر ہر طرح کے الزام لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ برما کے مسلمانوں کو 2 وقت کھانے کی جگہ 1 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہو رہا۔ روہنگاؤں کا کہنا ہے کہ ہمارا چھننا پھرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور ارکان کے سارے راستے بند کر دیے۔ مہنگائی کی شدت بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں ہمیں کم پیسوں سے چیزیں میسر ہوتی تھی وہاں ہمیں زیادہ پیسوں سے خریدنا پڑتا ہے اور کام کاج بھی نہیں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف کارروائی کریں۔